اس مہینے کی 18 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ 35 سال کی عمر میں کم و بیش اسلام قبول فرمایا، اور آپ نے جب اسلام قبول فرمایا تو آپ کا چچا حکم بن عاص اور دیگر جو آپ کے رشتہ دار تھے انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ کے چچا نے تو آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور سختی کرنے لگا اسلام کو چھوڑ دو۔ لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کچھ بھی کر دو لیکن اسلام کو میں ہرگز چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد اسلام پر قائم رہتے ہوئے آپ کی یہ ثابت قدمی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی رشتہ دار اس طرح ہیں کہ 3 وجوہات کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلی کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے یہ 5ویں پشت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ پہلی یعنی رشتہ داری یہ ہے۔ دوسری رشتہ داری یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانی ہے ام حکیم بنت عبد المطلب، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد گرامی حضرت عبداللہ ان کے ساتھ ایک ہی بطن سے یہ پیدا ہوئی تھی۔ اور تیسری جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ داری ہے، سبحان اللہ، یہ سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 صاحبزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے فرمایا۔ یعنی ایک صاحبزادی آپ نے نکاح میں دی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سالوں کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے فرما دیا، اور یہ کہتے ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے، مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، اللہ کا حکم ہوا ہے کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ اسی مہر پر کر دوں جس مہر پر میں نے اپنی پہلی بیٹی رقیہ کا نکاح ان کے ساتھ کیا تھا۔ اور کچھ عرصے کے بعد جب حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو اس اپنی بیٹی کا نکاح بھی عثمان غنی سے کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت کے مطابق ایک قول حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا رہتا۔ تو اندازہ لگائیے یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت ہے، آپ کی شرافت ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اگر دیکھا جائے، اس چیز کو فیل کیا جائے، محسوس کیا جائے اور پرکھا جائے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کسی کے نکاح میں دیتا ہے، اس کا اگر سیرت و کردار اچھا ہے تو بندہ کہتا ہے یار بندہ واقعی اچھا ہے، میرا داماد اچھا ہے، لیکن بسا اوقات اس کی حرکتیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یار جناب اپنی بیٹی میں ادھر نہ ہی دیتا تو اچھا تھا۔ تو ایک بیٹی کو آزما، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی دی، دوسری بیٹی دی، اور جذبات کا اظہار یہاں تک فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو یہ گویا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور آپ کے عظمت کا اظہار ہے، اور آپ کے اخلاق کریمہ کا اس میں گویا کہ بڑا اس میں مثال ملتی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حوالے سے اس طرح ارشاد فرمایا، اور علماء فرماتے ہیں کہ قیامت تک، یعنی حضرت عثمان غنی کی یہ ایسی فضیلت ہے کہ قیامت تک، اچھا یہ فضیلت حضرت مولا علی کو بھی حاصل نہیں جو آپ کو حاصل ہے۔ حضرت مولا علی کے نکاح میں سیدہ فاطمہ زہرا ہیں،
یہ بڑی شان و عظمت کی بات ہے، مولا علی کے لیے بڑے شرف کی یہ بات ہے کہ آپ کے نکاح میں سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کے دو ٹکڑے یک کے بعد دیگر حضرت عثمان کے نکاح میں یہ آتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ اگر مزید ہوتی تو میں ان کے نکاح میں یک کے بعد دیگر دے دیتا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ تا قیامت، یعنی یہ حضرت عثمان کی ایسی فضیلت ہے، قیامت تک کسی کو فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی کیا کہ کسی نبی کی دو بیٹیاں کسی شخص کے نکاح میں ہو۔ یہ صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی، اس طرح بھی کوئی چند مثالیں، صرف ایک بیٹی کسی نبی کی کسی کے نکاح میں ہو یہ تو مثال مل سکتی ہے، لیکن یہ مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ قیامت آ سکتی ہے، کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا کہ کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئیں ہوں، یہ کے بعد نہیں کرے۔ یہ شرف و شان صرف حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب بڑے پاکیزہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، اور میری امت میں سب سے بڑے با حیا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے بیٹی کے گھر میں تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ آپ کی جو صاحبزادی ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے بالوں کو دھو رہی ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ بیٹی ان کی خدمت کرو، زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرو، کیونکہ میرا جو حسن اخلاق ہے تو اس میں سے سب سے زیادہ حصہ گویا کہ جن لوگوں کو ملا ان میں سے عثمان غنی بھی ایک ہیں۔ تو شرم و حیا جو ہے اخلاق میں سب سے بڑی بات جو آتی ہے وہ شرم و حیا ہوتا ہے، اور یہ وصف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سب سے زیادہ حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا ہے۔ آپ بہت زیادہ باحیا تھے، شرم فرمانے والے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا تھا آپ کا۔ اس پر اگر بیان کریں تو کافی ٹائم درکار ہے، ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے جناب جو ہے وہ بیٹھ گئے، اپنے لباس کو بھی درست فرما لیا۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استفسار فرمایا کہ حضرت عمر فاروق بھی آئے، میرے والد گرامی بھی آئے، تو آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن جب حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ نے اس طرح فرمایا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، معصوم فرشتے جس ہستی سے حیا کرتے ہیں تو میں اس سے حیا کیوں نہ کروں۔ تو اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس شخص سے حیا کرے اس سے اگر کوئی اور شخص حیا نہ کرے اس سے بڑھ کر بے حیا کون ہو سکتا ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا، بہت زیادہ آپ خوف خدا رکھنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا خوف خدا رکھنے والے تھے کہ آپ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے کوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر روتے کہ روتے روتے آپ کی جو ریش مبارک تھی، داڑھی مبارک، یہ آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کرتا مبارک تھا یہ بھی تر ہو جایا کرتا تھا۔ لوگوں نے استفسار فرمایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ یہ جو قبر ہے یہ دنیا کی جو ہے وہ آخری منزل ہے اور آخرت کی یہ پہلی منزل ہے، اگر اس میں آسانی رہی تو آگے بھی آسانی رہے گی۔ حالانکہ آپ قطعی جنتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب جو ہے وہ کئی مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی، جنت کا مژدہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنت خریدی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حضرت عثمان غنی نے وہ کنواں خرید کر وقف کر دیا اور آپ کو گویا کہ جنت کی بشارت ملی۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا مژدہ عطا فرمایا۔ اور ایک اور حدیث پاک آتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن 10 خوش نصیبوں کو جنت کا مژدہ عطا فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، فرمایا کہ عثمان فی الجنہ، کہ عثمان بھی جنت میں ہیں، عثمان بھی جنتی ہیں۔ ہم جو نعرے لگاتے ہیں نا مدنی چینل پر نعرے لگتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو یہ
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گویا کہ ارشادات گرامی اور قرآن پاک کا گویا کہ نچوڑ ہے کہ اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر صحابی نبی جنتی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت سے اس قدر نسبت حاصل ہے کہ کئی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا مژدہ عطا فرمایا، اور ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوہ احد پر جلوہ فرما تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کے دیگر اصحاب بھی تشریف فرما تھے، تو کوہ احد پہاڑ جو تھا وہ ہلنے لگا، عشق کی زبان میں کہیے کہ جھومنے لگا کہ اللہ کے محبوب کے قدم میرے اوپر آ گئے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احد جو پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جب وہ ہلنے لگا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک قدم شریف جو تھا اس پر مارا اور فرمایا کہ اس بت احد، اے احد رک جا، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ اے احد پہاڑ رک جا کیونکہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید جلوہ فرما ہے۔ تو نبی تو خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو شہیدان ہیں۔ وہ دو شہید کون ہیں؟ ایک حضرت عمر فاروق ہے اور دوسرے حضرت عثمان غنی ہیں۔ یہ ابھی شہید ہوئے نہیں، کافی بعد میں جا کے شہید ہوں گے، لیکن اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تجھ پر دو شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کثرت کے ساتھ علوم غیبیہ عطا فرمائے۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنت سے تعلق تھا۔ اس پر جو ہے وہ کئی میں نے روایتیں جمع کی ہیں، اور انشاءاللہ کبھی اس پر بیان کیا جائے گا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے ساتھ کیسا گہرا تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو شہید ہونا گویا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور اس طرح قرآن میں بھی کئی مرتبہ ذکر ہے جن صحابہ کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کے محبوب کے جو صحابہ ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں۔ وَكُلُّهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ سب کے ساتھ اپنے محبوب کے صحابہ جو سب کے سب ہیں ان کے ساتھ وعد اللہ الحسنى، اللہ پاک نے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تمام کے تمام قرآنی آیتیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ شریر قسم کے لوگوں کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے پر اعتراض کریں اور ان پر معاذ اللہ طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ ان کی عالی ذات کو، جو آپ کی ذات گرامی ہے، اعلیٰ قسم کی آپ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی جو شخصیت ہے، اس کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کو ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف جنتی ہے بلکہ اپنی شفاعت سے دوسرے لوگوں کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ اس سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چنانچہ یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا فرماتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت عثمان غنی کی شفاعت سے 70,000 ایسے افراد کو بلا حساب داخل جنت فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے بلا حساب داخل جنت ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور میں روایت پیش کر دوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کے حیا کا ایسا مقام دیکھا کہ ایسے با حیا ہے حضرت عثمان غنی، تو اللہ کے بارگاہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کرتے کہ یا اللہ عز و جل، میرا عثمان جو ہے بڑا با حیا ہے، مولا میں تجھ سے تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میرے اس عثمان سے کل بروز قیامت حساب نہ لینا، اس کو بلا حساب داخل جنت فرما دینا۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اور جنت اور عثمان، جنت اور عثمان، جنت اور عثمان، تو یہ ایک الگ علیحدہ موضوع ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت ایسی حتمی ہے، ایسی قطعی ہے کہ اس کا انکار کرنا گویا کہ ایسا ہے کہ گویا کہ کوئی شخص اللہ کا انکار کر دے کہ اللہ موجود نہیں معاذ اللہ، تو آپ یقینی اور قطعی جنتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی جنت میں رفیق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ میرا جو جنت میں رفیق ہوگا وہ حضرت عثمان غنی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے جنت میں رفیق ہوں گے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا
عشق رسول ہے، اور کیا کیا میں عرض کر لوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 50,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور اتنا ادب نبی پاک علیہ السلام کا فرمایا کہ یہ میں نے جو ہاتھ ہے، یہ ہاتھ جو میں جب سے نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا ہے، جب سے پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھوں میں بک چکا ہوں، ہاتھ نبی پاک کے ہاتھوں کے ساتھ مس ہو گیا، ٹچ ہو گیا ہے اور اسلام قبول کر لیا ہوں، اس دن سے لے کر کبھی یہ میں نے اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا۔ اتنا ادب کرتے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس قدر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق تھا کہ یہ بیت رضوان کا جو معاملہ ہوا قرآن پاک میں موجود ہے، صلح حدیبیہ، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر پیارے آقا علیہ السلام نے مکہ بھیج دیا تاکہ ان سے کچھ گفتگو ہو اور کیا معاملات کچھ طے ہو۔ تو حضرت عثمان غنی تشریف لے گئے تو کفار مکہ کہنے لگے عمرہ کرنے نہیں دیں گے، وہ چلے جائیں اور آنے والے سال آ جائیں، پھر دیکھیں گے، آپ کر لو، آپ عمرہ کر لو، خانہ کعبہ جلوہ فرمائے۔ سیدنا عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا تک نہیں، فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے آقا جو کہ کعبے کے بھی کعبہ ہیں وہ تو کسی اور جگہ جلوہ فرما ہو اور ان کے بغیر عثمان عمرہ کر لے، خانہ کعبہ کا طواف کر لے، تو آپ نے عمرہ نہیں کیا۔ فرمایا کہ کعبے کا کعبہ تو کہیں اور جلوہ فرمائے، وہ اگر میرے ساتھ ہوں گے تو میں خانہ کعبہ کا طواف کروں گا۔ تو یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت عشق رسول ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے جو کہ وہاں پہ موجود تھے ان سے بیعت طلب کی، اور حضرت عثمان غنی موجود نہیں تھے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے جناب وہ ہاتھ پر رکھا اور کیا فرمایا کہ عثمان کا ہاتھ ہے اور عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک، سبحان اللہ، یہ وہ ہاتھ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ ید اللہ ہے، یہ میرا ہاتھ ہے، سبحان اللہ۔ اسی ہاتھ کو سیدنا پیارے آقا علیہ السلام فرما دے کہ عثمان کا ہاتھ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کیا عرض کیا جائے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے ٹائم اجازت نہیں دیتا، اللہ اکبر۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یہ بھی بڑی دردناک ہے، ابھی محرم الحرام آئے گا انشاءاللہ، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم بیان کریں گے۔ تو اسی طرح دردناک شہادت سیدنا عثمان غنی کی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کی خبر بھی آپ کے میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے دے رکھی تھی کہ عثمان شہید ہوں گے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، پیارے آقا علیہ السلام اپنے بعد آنے والے فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ میرے بعد یہ ہوگا۔ حضرت کعب بن مرہ اس کے راوی ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اتنے میں دیکھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ چادر اوڑھے وہاں سے گزر رہا ہے، تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص ہے، جب فتنے ہوں گے تو یہ شخص اس دن ہدایت پر ہوگا۔ تو حضرت کعب بن مرہ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور اس شخص کے پاس گیا تو میں نے دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی کو قریب کیا اور نبی پاک علیہ السلام کی طرف لے کے آئے، چہرہ کر دیا کہ یا رسول اللہ کیا یہ وہ شخص ہیں؟ پیارے آقا نے فرمایا ہاں یہ وہ شخص ہے کہ اس دن ہدایت پر ہوگا، جب فتنے اٹھیں گے، فتنے کھڑے ہوں گے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے سرکار نے پہلے سے فرما دیا، اور جب وقت وصال قریب تھا تو سرکار نے فرمایا کہ عثمان اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ اس کو اتارنے کا مطالبہ کریں گے، کوشش کریں گے یہ اتر جائے، لیکن آپ اس قمیص کو نہ اتاریے گا۔ تو اس قمیص سے خلافت مراد ہے، لوگ مطالبہ کریں گے خلافت سے دستبردار ہو جائے لیکن آپ نہ ہوئیے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گویا کہ پہنائے گا۔ تو لوگوں نے مطالبہ کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارکہ اس وقت 82 برس تھی جب وقت شہادت، تو یہ باغیوں نے محاصرہ کر لیا اور 40 دن تک محاصرہ رہا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب حضرت علی شیر خدا آئے اور دیگر اصحاب آئے کہ حضرت آپ اجازت دے دیجئے، ہم ان کو نمٹ لیتے ہیں، ان کو گھما لیتے ہیں، آپ کے پاس تو فورس بھی ہے، آپ کا اقتدار ہے، آپ جناب جو ہے وہ اتنی بڑی رقبے پر آپ حکومت کر رہے ہیں، لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیے، فرمائے میں شہید ہونا تو پسند کرتا ہوں لیکن یہ حرم رسول میں خون بہانا پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے شہر مدینہ میں خون ریزی ہو۔ حضرت امیر معاویہ نے ملک شام سے آپ کو آفر کی کہ آپ ادھر آ جائیں،
تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے معاویہ کون سی باتیں کرتے ہو، آخری وقت ہے جب شہادت کا، تم کہتے ہو کہ میں مدینہ چھوڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری تو خواہش ہی یہی ہے کہ ہمارا جب وقت شہادت آ جائے، ہمارے روح جسم سے نکل جائے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر مدینہ ہو۔ حضرت عمر فاروق تو دعائیں کیا کرتے تھے، امام مالک تو کبھی جناب آپ نے دوسرا حج کیا بھی نہیں، ایک فرض کر لیا کہ مدینے سے نہیں نکلنا باہر، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہونا پسند کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں کو، امام حسن حسین کو تلوار دے کر کھڑا کر دیا کہ خبردار کو جناب امیر المومنین کو کوئی نقصان نہ پہنچنے پائے، وہ کھڑے رہے، لیکن باغی جو تھے وہ کسی اور طرف سے آ گئے، مکان کے پچھلی جانب سے آ گئے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ شہادت سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 40 روز گزر چکے، نہ دانا جا رہا ہے اندر، نہ پانی جا رہا ہے، بھوک کے پیاس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ روشن دان سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دیدار کرایا ہے، اور یہ حالت بیداری کی بات ہو رہی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت دریافت کی کہ عثمان آپ کو انہوں نے پیاس سے بے قرار کر دیا ہے۔ جی ہاں یا رسول اللہ۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ان کے معاملے میں ہم آپ کی مدد کریں، یا پھر دوسری آفر یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو آپ روزے سے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو آج کا روزہ آ کے ہمارے ساتھ افطار کریں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا بھی ان کی طرف بڑھایا، وہ آپ نے پیا، اور فرماتے ہیں جب حضرت عبداللہ بن سلام حاضر ہوئے تو فرمایا کہ اس پانی کی ٹھنڈک آج ابھی بھی میں اپنی چھاتیوں اور جناب جو پشت کے درمیان محسوس کر رہا ہوں، جو سرکار نے پانی پلایا۔ تو یہ باغی آ گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت شہادت قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، امام عالی مقام سجدے میں تھے، جناب سجدے میں سر مبارک تھا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، اور باغیوں نے جناب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جناب جو ہے وہ خون کے چھینٹے جو ہے وہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ پر پڑے، کیا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کہتے ہیں کہ جو شہید ہوتا ہے تو جس مقام پر شہید ہوتا ہے تو وہ جگہ کل بروز قیامت اس کے شہادت کی گواہی دے گا، وہ مقام۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جناب شہید ہیں کہ جب شہید کل بروز قیامت آئیں گے تو ان کے شہادت کی گواہی اللہ پاک کا پاکیزہ کلام قرآن پاک خود عطا فرمائے گا۔ مولا جب یہ شہید ہوئے تو مجھے تلاوت کر رہے تھے اور ان کے خون کے چھینٹے مجھ پر پڑے تھے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پہلی انگلیاں ہاتھ مبارک لوگوں نے کاٹ دیا، تلوار کی ضرب لگائی، آپ نے فرمایا تم نے افسوس تم پر کہ تم نے وہ ہاتھ کاٹ دیا کہ ان ہاتھوں سے میں قرآن پاک کی کتابت کیا کرتا تھا، وہی لکھا کرتا تھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر روکنا چاہا تو ان کے ہاتھوں کی بھی انگلیاں کٹ گئیں۔ اس طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلومیت کے ساتھ شہید ہو گئے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یعنی خبریں عطا فرمائی وہ پوری ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے روضہ رسول میں دفن ہونے نہیں دیا، بلکہ بالکل جنت البقیع سے آگے اس مقام پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی کہ جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عثمان غنی کی یہاں پہ تدفین ہوگی، اور آپ نے شہادت سے پہلے ہی وہاں پہ آ کے اپنے مقام مدفن کی خبر عطا فرما دی تھی۔ لوگ جمع تھے، آپ نے فرمایا یہاں پر عنقریب ایک مرد صالح دفن ہوگا، وہاں تو کوئی قبر بھی نہیں تھی، لیکن آپ نے فرمایا یہاں پہ دفن ہوگا۔ لوگوں نے دیکھا کہ سیدنا عثمان غنی کی تدفین وہاں پہ ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی ہستی ہیں کہ ان سے عشق کیا جائے، سرکار سے عشق اگر کوئی کرتا ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے بھی عشق کیا جائے، چاہے وہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے آل ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب ہو، یا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی جو مٹی ہے اس سے بھی عشق کیا جائے۔ یہ محبت اور عشق کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔